وہ اس کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا کہ چودھرائن نے کہا بیٹھ جاؤ شانی، اور کچھ فاصلے پر خود بھی بیٹھ گئی۔ شانی کی بڑی بڑی گھنی پلکیں، جھکی ہوئی نگاہیں، اس کے انگ انگ سے جوانی اور کشش جھلک رہی تھی۔ اس کا دھلا دھلا وجود، صاف ستھرے کپڑے، کالے چمکدار بال، اس کی مضبوط کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی، اس کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ اور اس کا چودھرائن پر ہارا ہوا دل۔ چودھرائن کا دل چاہا یہ نظارہ کچھ اور پاس بیٹھ کر دیکھا جائے، مگر وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ کیسے ہو تم اب شانی؟ شانی نے صرف سر ہلایا۔ اب دوبارہ تو طبیعت خراب نہیں ہوئی تمہاری؟ شانی کی آواز ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر ایسے ہی خاموشی رہی، پھر چودھرائن نے بولا کیا کرنا چاہتے ہو تم شانی؟ یہ سب کیا ہے؟ شانی خاموش رہا۔ کچھ دیر شانی کے دلکش چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ بولی اچھا تم نے کوئی بات نہیں کرنی تو میں پھر چلتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شانی تڑپ کے اٹھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں مر رہا ہوں، میں کیا بولوں آپ سے، میرے دل پر میرا اختیار ہی نہیں۔ دماغ کو سب سمجھ آتی ہے کہ یہ سب سے بے سبب ہو رہا ہے، مگر میرا دل بے اختیار ہے، میں مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں۔ اور شانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی پچھلے 5 ماہ سے وہ عشق کی آگ میں جل رہا ہے، اور اب اس کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ چودھرائن کے قدموں میں ایک خوبرو جوان سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، ایک غرور سا دل میں آیا کہ کوئی اس کو اس حد تک چاہتا ہے۔ چودھرائن کا جی چاہا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لے اور دیکھے کہ کتنی شدت ہے اس کے جذبے میں۔